یوم ولادت مولانا آزاد اور قومی یوم تعلیم کے اس موقع پر آج آپ کے درمیان حاضر ہونے اور چند باتیں کہنے کا یہ موقع میرے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث شرف بھی۔ میں ممنون ہوں وائس چانسلر اقبال صاحب کا، مرکز برائے اردو زبان ادب و ثقافت کے ڈائریکٹر جناب محمد شجاعت علی صاحب کا، اور ان تمام احباب کا جنہوں نے مجھے آج یہاں مدعو کیا، آپ سے ملنے اور آپ کے سامنے کچھ کہنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ مولانا آزاد اور مسلم قومیت کے متعلق میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ دراصل بین الاسلامیت یا پین اسلامزم کے تصور سے متحدہ قومیت کے نظریے تک مولانا کے فکری سفر کا ایک جائزہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد گزشتہ صدی میں بر صغیر کی اہم ترین شخصیتوں میں ممتاز و منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ذات ہمہ جہت تھی، ایک مدبر سیاستداں، عظیم مجاہد آزادی، اسلامی علوم کے جید عالم، عربی اور اردو زبانوں کے صاحب طرز انشا پرداز، شعلہ بیان مقرر، معروف صحافی اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے انفرادی شناخت رکھنے کے ساتھ وہ سیکولر روایات کے علمبردار اور متحدہ قومیت کے درخشاں مثالوں میں ایک تھے۔ مولانا آزاد کی اس ہمہ گیر شخصیت کے کسی بھی پہلو کا احاطہ کرنے کے لیے ایک خطبہ یا مقالہ کافی نہیں ہوتا، اور مولانا کے افکار کا تجزیہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ باوجود اس کے میں نے آپ کی اس دعوت پر یہاں بخوشی آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ اس یونیورسٹی سے میرا تعلق بہت ہلکا سا ہی صحیح، لیکن ایک تعلق اسی زمانے سے رہا ہے جس کا ذکر ابھی پروفیسر شمیم جیراج پوری صاحب کر رہے تھے، جب انہوں نے ابتدائی دنوں میں پٹنہ میں ایک ورکشاپ منعقد کیا تھا۔ میری حیثیت ایسی نہیں تھی کہ شمیم صاحب کو میرا نام یاد رہتا، لیکن میں اس میں شریک ہوا تھا، اور اس کے بعد پروفیسر پٹھان صاحب کے عہد کار سے مختلف کمیٹیوں میں شامل ہونے کا موقع مجھے ملتا رہا ہے، اور حیدرآباد کا سفر میرے لیے ہمیشہ ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے قبل جن لوگوں نے اس موقع پر آپ سے خطاب کیا ہے ان کے نام اور ان کے کنٹریبیوشنز اتنے اہم ہیں کہ شاید میں ان کی جگہ پر یہاں کھڑا ہونے کا اہل نہیں ہوں۔ پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ مولانا آزاد کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی صف میں اگر کہیں پر میرا نام بھی شامل ہو جائے تو یہ میری اپنی خوش نصیبی ہوگی۔ غالباً یہ تمہید قدر طویل ہو گئی ہے، میں اصل موضوع کی جانب اب آنا چاہوں گا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں تاریخ ہند اور تاریخ عالم دونوں ہی ایک اہم دور سے گزر رہے تھے۔ 19ویں صدی کے اختتام تک ہندوستان میں اور ایشیا اور افریقہ کے بیشتر حصوں میں مغربی طاقتوں کا غلبہ تقریباً پوری طرح قائم ہو چکا تھا، اور سامراجیت کے تحت سیاسی تسلط اور معاشی استحصال کا سلسلہ جاری تھا۔ کہیں یہ براہ راست حکمرانی کے طور پر تھا جیسے ہندوستان میں، اور کہیں بالواسطہ مداخلت کے ذریعے جیسے سلطنت عثمانیہ میں۔ اس وقت 4 مسلم ریاستیں ایک بحرانی دور سے گزر رہی تھیں۔ ان میں خلافت عثمانیہ، بالخصوص بلقان کے علاقے جو بالکن کا علاقہ بھی کہلاتا ہے، وسط ایشیا میں ازبیک سلطنت، ایران میں صفوی سلطنت، اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت، یہ 4 ایسی سلطنتیں تھیں جو اس بحران کا شکار تھیں۔ ہندوستان میں
مغلیہ سلطنت کے زوال اور 1857 کی عوامی مزاحمت کی ناکامی نے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے منفی حالات پیدا کر دیے تھے۔ اقتدار سے محرومی، نئے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں عدم اعتماد اور دیگر مسائل نے انہیں مرکزی مقام سے ہٹا کر حاشیے پر پہنچا دیا تھا۔ یہ صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی جب مغربی تعلیم کے فروغ کے سبب ایک نیا طبقہ ملک کی سیاست میں اہم مقام حاصل کرنے لگا، اور اس طبقے میں مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کے برابر تھی۔ سر سید کی تحریک اسی حوصلہ شکن صورتحال کا رد عمل تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی جانب راغب کیا اور انہیں نئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا۔ بعض مورخین یہ مانتے ہیں کہ سیاسی معاملات سے گریز کی تلقین انہی حالات کے تحت انہوں نے مناسب سمجھی، اور انگریز حکمرانوں کی براہ راست مخالفت کو انہوں نے غیر مناسب جانا۔ یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ قومی تحریک کے ابتدائی دور کا جائزہ لیں تو تمام قائدین انگریز حکمرانوں کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے ہندوستانیوں کے لیے اصلاحات کے متقاضی تھے۔ انگریزوں کے خلاف سیاسی تحریک کی یہ نوعیت رفتہ رفتہ تبدیل ہوتی گئی، اور براہ راست ٹکراؤ کا دور بعد میں آیا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ان بدلتے ہوئے حالات میں بھی انگریزوں پر یقین کرنے، ان کے تحفظ پر بھروسہ رکھنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی حکمت عملی پر کاربند رہا۔ انہی حالات میں 20ویں صدی کے نصف اول میں قومیت کا جذبہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں نہ صرف بیدار ہوا بلکہ شدت بھی اختیار کرنے لگا۔ قومیت کا یہ تصور 19ویں صدی کی یورپی سیاسی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا، جس کے تحت یورپ میں قومی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں اور ان میں عالمی سطح پر توسیع کے لیے کشمکش جاری تھی۔ جاپان، چین، ہندوستان اور عالم عرب میں مغربی فکر سے متاثر قومیت کا جذبہ ایک جانب پروان چڑھ رہا تھا، تو دوسری جانب ہندوستان اور عالم اسلام کے کچھ حصوں میں بین الاسلامی جذبہ یا پین اسلامزم، یا اگر مولانا کے الفاظ میں ہم کہیں تو جامعہ اسلامی کا ایک تصور بھی ابھر رہا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ایک عجیب صورتحال درپیش تھی۔ ایک جانب بین الاسلامی تصور اس بات پر مبنی تھا کہ اسلام ایک متحدہ ملت کا تصور پیش کرتا ہے، عالم اسلام ایک متحدہ وجود رکھتا ہے جس میں علاقائی، نسلی اور دیگر امتیازات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی فکر شامل تھی کہ قوم پرستی دراصل مغربی ممالک کے ذریعے اس مسلم امت واحدہ کو منقسم اور منتشر کرنے کا ایک حربہ ہے۔ دوسری جانب مغربی فکر پر مبنی قومیت کا تصور بھی مسلمانوں کے سامنے تھا، اور انہیں ان دونوں کے بیچ فیصلہ کرنا تھا کہ ان کی شناخت کیا ہوگی۔ ہندوستان میں یہ صورتحال کچھ اور بھی پیچیدہ تھی، کیونکہ ہندوستان میں وہ قومیت جو مغربی فکر پر مبنی تھی، اس قومیت کے دو متوازی تاثرات پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک وہ تصور تھا جو ہماگیر تھا اور جس میں ہندوستان کے تمام باشندوں کو بلا تفریق مذہب و ملت، زبان و علاقائیت ایک متحدہ قوم تسلیم کیا گیا، اور دوسرا تصور وہ تھا جو علیحدگی پسندی پر مبنی تھا اور جس میں ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو ہی ہندوستانی قومیت کے دائرے میں شامل کیا گیا تھا۔ بقیہ لوگوں کو جو اس مذہب کے پیروکار نہیں تھے ایک ضمنی حیثیت دی گئی تھی، اور یہ تقریباً دوسرے درجے کے شہری مانے گئے تھے۔ چنانچہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے قومیت کا تصور 3 مختلف جہات میں موجود تھا۔ اولین، جس میں قوم کی جگہ امہ کو فوقیت حاصل تھی، اور ہندوستانی مسلمانوں کو
ہندوستان کی جغرافیائی حدود سے آزاد ایک وسیع تر سیاسی شناخت کا حامل مانا گیا تھا جو تمام عالم اسلام پر محیط تھی۔ دوم، قومیت کا وہ تصور تھا جس میں بر صغیر ہند کے جغرافیائی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کو بشمول ہندوستانی مسلمانوں کے ایک متحدہ قوم تسلیم کیا گیا تھا اور کثرت میں وحدت کے اصول پر کاربند رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ تیسرا نظریہ وہ تھا جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی مقام ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں انہی لوگوں کو ہندوستانی یا بالفاظ دیگر ہندو قوم کا لازمی حصہ مانا گیا تھا، جن کی جنم بھومی اور دھرم بھومی، یہ دونوں الفاظ اہم ہیں، جنم بھومی اور دھرم بھومی بھارت میں تھی۔ اس نقطہ نظر کے تحت ہندوستانی مسلمانوں سے یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے، اور یہ دو الفاظ واوین میں ہیں، اصل مذہب اور تہذیب کو از سر نو اپنائیں، کہ ان کے اجداد نے تاریخ کے کسی گزرے ہوئے دور میں تبدیلی مذہب کر لی تھی اور ان کی حالیہ شناخت ماضی کے اسی واقعے یا سانحے کا نتیجہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تیسری فکر کسی طور بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور اس کی مخالفت بھی انہوں نے مختلف طریقوں سے کی۔ اس صورتحال میں ایک امید افزا بات یہ بھی تھی کہ ہندوستانی آبادی کا کثیر حصہ اس علیحدگی پسند اور کوتاہ بین نظریے پر یقین نہیں رکھتا تھا، چنانچہ اسے ہندوستانی مسلمانوں پر مسلط کرنا کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی ایک نقطہ نظر یہ بھی بنا رہا کہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کے ہاتھ میں اقتدار منتقل ہو جانے سے مسلم اقلیت خود کو غیر محفوظ محسوس کرے گی۔ آگے چل کر یہی فکر مسلم لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کا اساس بنی۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو فرض کرتا تھا کہ اگر ہندوستان کی مشترکہ ثقافت اور اس سے منسلک اقدار و روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں کی اپنی انفرادی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اس تذبذب کے عالم میں جس ایک شخص نے اپنی سیاسی بصیرت اور مذہبی علم و صلاحیت کی بنیاد پر ان نظریات کے مابین ایک متوازن نظریہ پیش کیا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور اس طرح انہوں نے اس اہم مسئلے کا ایک مدلل اور قابل قبول حل پیش کیا۔ ان کے نقطہ نظر کو ان کی اپنی زندگی میں کس حد تک مقبولیت حاصل ہو سکی، اس سوال سے پرے اگر ہم بر صغیر کی عمومی تاریخ کے تناظر میں آزادی کے قبل اور اس کے بعد کے حالات میں مولانا کی فکر کا جائزہ لیں تو اس کی معنویت اور اس کی اہمیت یا اس کے ریلیونس کو سمجھنا آسان ہو سکے گا۔ مولانا کی فکر کا ارتقاء جن منازل سے گزرا ان پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا کے برسوں میں بین الاسلامی نظریے کی مؤثر تبلیغ و تشہیر ہو رہی تھی۔ اس فکر کے اہم ترین نمائندے کے طور پر جمال الدین افغانی کا نام لیا جاتا ہے۔ مولانا کی فکر پر جمال الدین افغانی کے بین الاسلامی نظریات کا واضح اثر تھا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال یہ بھی ہے کہ الہلال کے ابتدائی شمارے میں 13 جولائی 1912 کا جو شمارہ ہے، اس میں 3 مختلف صفحات پر، ایک پر جمال الدین افغانی، دوسرے پر محمد عبدہ اور تیسرے پر رشید رضا، ان تینوں کی تصاویر مولانا نے شائع کی تھیں اور ان تینوں کے لیے مبالغہ آمیز حد تک توصیفی کلمات کا استعمال کیا تھا۔ بالخصوص صفحہ 3 پر جمال الدین افغانی کی تصویر کے ساتھ یہ عبارت درج تھی، یہ واوین میں ہے: اولین موسس اساس حریت و آزادی، شہید راہ اصلاح و ملت پرستی، شیخ الاحرار، آیا من آیات اللہ، السید جمال الدین الافغانی علی اللہ مقامہ۔ یہ خطاب اور یہ القاب مولانا نے استعمال کیے تھے جمال الدین افغانی کے لیے۔ یہ بھی طے ہے کہ مولانا نے عالم اسلام کے ہم عصر مسائل کو انتہائی شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ خلافت عثمانیہ، مصر، جنوبی افریقہ
اور چین کے مسلمانوں کی حالت زار سے وہ واقف تھے۔ مغربی طاقتوں کی سازشیں بھی ان سے مخفی نہیں تھیں۔ الہلال کے شماروں میں ابتدائی دور کی مختلف تحریروں سے مولانا کی جو شبیہ ابھرتی ہے وہ بین الاسلامی فکر کے ایک داعی کی ہے جو عالم اسلام کی وحدت اور تمام مسلمانوں کی اخوت اور ان کے مشترکہ اقدار و روایت میں مکمل یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ جنگ بلقان میں ہندوستانی مسلمانوں کی ہمدردی ترک افواج کے لیے مرکوز کرنے میں مولانا نے نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے ترکی کی مدد کے لیے فنڈ بھی قائم کیا، خود بھی فراخ دلی سے اس میں عطیہ دیا۔ ان کی ہی ایما پر ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترک فوجیوں کو طبی امداد دینے کے لیے ایک وفد بھی ہندوستان سے روانہ ہوا تھا۔ اس دور کی تحریروں میں مولانا نے مستقل اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ترکی کا زوال اسلام کے زوال کے مترادف ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمان بھی زوال کے اس دور سے خود کو الگ نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے تمام لوگوں کی تنقید کی ہے جو ترکی کی مخالفت پر آمادہ تھے۔ مزید برآں مولانا کی ان تحریروں میں جس جوش اور ولولے کا اظہار ہوا ہے وہ بھی بین الاسلامی تحریک کے مبلغوں کی صدائے بازگشت محسوس ہوتا ہے۔ بین الاسلامی تحریک کا آغاز 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا جب مسلم علماء اور مفکرین کا ایک بڑا حلقہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ عالم اسلام جس ابتذال سے دوچار ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے، اور مسلم امہ کو از سر نو منظم کرنے اور تقویت دینے کے لیے اسلام کی بنیادی عقائد کی جانب رجوع کرنا اور انہی کے تناظر میں احیاء اور تنظیم نو کی کوشش کرنا لازمی ہے۔ اسی صورت میں عالم اسلام مغربی طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کا اہل ہو سکے گا۔ اس فکر کے 4 اہم نکات تھے۔ سب سے پہلے، تمام دنیا کے مسلمان ایک امت واحدہ ہیں اور یہ شناخت بین الاقوامی ہے، جبکہ قومیت کا تصور اس امہ کو منتشر کرنے کی ایک چال ہے۔ دوسرا، تمام دنیا میں مسلمانوں کے مسائل صرف اس وجہ کر بنے ہوئے ہیں کہ عمومی طور پر یہ امت اسلام کی بنیادی عقائد سے منحرف ہو گئی ہے۔ تیسری بات، مسلم معاشرے کو درپیش مسائل کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں اصلاحات اور مسلم معاشرے کی تشکیل نو ناگزیر ہیں۔ آخری یا چوتھی بات، یہ تمام باتیں تبھی ممکن ہیں جب مسلمان اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد اور خود مختار ہوں۔ چنانچہ مغربی ممالک کی غلامی کو ختم کرنے اور اپنی آزادی کو بحال کرنے کی کوشش سبھی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ یہاں پر یہ ذکر بھی مناسب ہوگا کہ ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی نے بین الاسلامی تحریک کو ایک سیاسی حربے کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہا تھا، اور بطور خلیفۃ المسلمین اپنی قیادت میں عالم اسلام اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کرنے اور انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کوشش برابر ثابت نہیں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بین الاسلامی تحریک ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر مؤثر انداز میں جاری نہیں رہ سکی۔ میں نے کچھ اقتباسات یہاں پر لیے ہیں الہلال سے بھی اور مولانا آزاد کے مختلف خطبات سے بھی۔ یہ کچھ زیادہ طویل ہے، مگر میں چند ایک میں بطور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ مولانا کی فکر اس دور میں کیا رہی ہے وہ ان کے ہی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جیسے وہ لکھتے ہیں کہ پس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں۔ یہی اسلام کی وہ عالمگیر اخوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر دیا تھا۔ اسلام نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، مگر صحرائے افریقہ میں بھی اس کی پکار بلند ہوئی۔ ایک دوسرا اقتباس ہے، تاریخ کی نظریں جس وقت دجلہ و فرات کے کنارے پیروان اسلام کے نقش قدم گن رہی تھیں، عین اسی وقت گنگا اور جمنا کے کناروں سینکڑوں ہاتھ تھے
جو خدائے واحد کے آگے سرب سجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ یہ تمام دنیا کی مختلف قومیں، زمین کے دور دراز گوشوں پر بسنے والی آبادیاں گویا ایک ہی گھر کے عزیز تھے، جن کو شیطان رجیم کی تفرقہ اندازیوں نے ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا، لیکن خدائے رحیم نے ان صدیوں کے بچھڑے ہوئے دلوں کو ایک دائمی صلح کے ذریعے پھر ایک جگہ جمع کر دیا اور ان کے روٹھے ہوئے دلوں کو اس طرح ایک دوسرے سے منا دیا کہ تمام پچھلے شکوے اور شکایتیں بھول کر ایک دوسرے کے بھائی اور شریک رنج و راحت ہو گئے۔ یہ برادری خدا کی قائم کی ہوئی برادری ہے، خواہ مصری ہو، خواہ نائجیریا کا وحشی ہو، خواہ قسطنطنیہ کا تعلیم یافتہ ترک، لیکن اگر وہ مسلم ہے تو اس ایک خاندان توحید کا عضو ہے، جس کا گھرانہ کسی خاص وطن اور مقام سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ تمام دنیا اس کا وطن اور تمام قومیں اس کی عزیز ہیں۔ دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جو رشتہ چین کے ایک مسلمان کو افریقہ کے مسلمان سے، عرب کے ایک بدو کو تاتار کے چرواہے سے، اور ہندوستان کے نو مسلم کو مکہ معظمہ کے صحیح النسب قریشی سے پیوست و یکجان کرتا ہے۔ اب اس کے سیاسی جو شاخسانے ہیں وہ آپ دیکھیں انہی کی تحریروں میں۔ اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پیروان اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہو، تو تعجب ہے اگر اس کا زخم ہم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں۔ اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی ایک مسلم پیرو توحید کی لاش تڑپ رہی ہے، تو لعنت ہے ان 7 کروڑ زندگیوں پر جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو۔ اگر آج بلقان کے میدانوں میں حافظین کلمہ توحید کے سر اور سینے صلیب پرستوں کی گولیوں سے چھد رہے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول کے آگے ملعون ہوں گے اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی راحت اور سکون محسوس کریں۔ میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ اسلام کی روح کا ایک ذرہ بھی اس کے پیرووں میں باقی ہے، تو مجھ کو کہنا چاہیے کہ اگر میدان جنگ میں کسی ترک کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے تو قسم ہے خدا اسلام کی کہ کوئی ہندوستان کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی چبھن کو تلوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے، کیونکہ ملت اسلام ایک جسم واحد ہے۔ یہ تمام مولانا کی تحریریں ہیں۔ میں کچھ حصوں کو یہاں پر حذف کر رہا ہوں اور جنگ بلقان کے حوالے سے 2 مختصر اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آج نصف صدی سے یورپ کی تمام مسیحی طاقتوں نے، آپ آج کے تناظر میں دیکھیں تو آپ یورپ سے کچھ اور مغرب کی طرف بھی نظر ڈال سکتے ہیں، یورپ کی تمام مسیحی طاقتوں نے ایک خاص متفقہ حکمت عملی وضع کی ہے اور اس کا نام مشرقی مسئلہ یا مشرق کا فیصلہ آخری رکھا ہے۔ آپ میں تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ کا زوال جو ہو رہا تھا، اس کو یورپ کی ڈپلومیٹک زبان میں ایسٹرن کویسچن کا نام دیا گیا تھا۔ یہی مسئلہ مشرقی ہے۔ مشرقی مسئلے کی حقیقی غایت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسلام کے بقیہ قوائے سیاسیہ کا بتدریج خاتمہ کر دیا جائے۔ اسلامی زندگی کی آخری انسانی تلوار صرف ترکوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک ترکی حکومت جس کے کئی قیمتی اجزاء پر مسئلہ مشرقی کی قینچی چل چکی ہے، مسیحی اتحاد کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ البتہ اگر 40 کروڑ قلوب اسلامیہ ہلال کے نیچے جمع ہو جائیں تو پھر وہ ایک ایسی قوت ہے جس کو سینکڑوں سکندر اور ہینیبال بھی مل کر فنا نہیں کر سکتے۔ یورپ کے 2 عظیم جنرلز، 2 عظیم کانکررز، الیگزینڈر اور ہینیبل کی طرف اشارہ ہے۔ یورپ چونکہ یہ جانتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہے کہ غفلت اور اغراض پرستی نے مقامی و وطنی سرشاریوں میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا ہے اور ان کے باہمی بین المللی اتحاد کے جسم میں مغربی الحاد کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے فی الحقیقت کسی ایسے اسلامی اتحاد کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ انداز ان کی ابتدائی تحریروں میں بھی اور تقریروں میں بھی حاوی ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس فکر سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ارتقاء کچھ اسی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے جس طرح مولانا پہلے سر سید سے متاثر رہے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی۔ تقسیم بنگال، اس کی مخالفت میں سودیشی تحریک،
تقسیم کو رد کرنے کا فیصلہ، ملکی سیاست میں فرقہ پرست فکر کا بڑھتا ہوا اثر، پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ اور اس کے نتائج، ان تمام حالات نے مولانا کو بین الاسلامیت سے آگے ہندوستانی مسلمانوں کی قومی شناخت کی جانب متوجہ کیا۔ جہاں تک ہندوستانی قومیت کے تصور کا سوال ہے اور اس میں مسلمانوں کی شناخت کا سوال ہے، مولانا کے افکار 3 مرحلوں میں ارتقا پذیر رہے۔ پہلا دور وہ تھا جب ان افکار کی ایک واضح شکل سامنے نہیں آئی تھی اور کہیں نہ کہیں ایک تذبذب اور عدم یقین کی کیفیت حاوی تھی، جس کا تفصیلی ذکر وی این دتا نے مولانا آزاد کی سوانح عمری میں کیا ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جب خلافت تحریک میں مولانا کی شمولیت ہوئی اور گاندھی جی کے ساتھ قربت کا آغاز ہوا، اور تیسرا دور وہ ہے جب متحدہ قومیت کا تصور مکمل شکل میں مولانا نے اپنایا، اور اسی فکر پر مولانا مستقل مزاجی کے ساتھ عمل پیرا رہے، باوجود اس کے کہ 1940 کی دہائی میں مسلم لیگ کی مقبولیت نے اس تصور کو پنجاب سے بنگال تک متاثر کیا اور تقسیم وطن رفتہ رفتہ ناگزیر ہو گئی۔ کچھ عرصہ قبل اپنے ایک مضمون میں پروفیسر برون ڈے نے ان حالات کا تجزیہ مربوط انداز میں کیا ہے جس میں مولانا کی فکر بین الاسلامی اثرات اور ہندوستان کی مشترکہ قومیت کے تصور سے ہم آہنگ ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے آخری عرصے کے دوران مولانا آزاد رانچی میں نظر بند تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں آزادی حاصل ہوئی۔ اسیری کے دوران مولانا نے ہم عصر حالات پر سنجیدگی سے غور کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے مفاد کو ہندوستانی آبادی کے اکثریتی حصے کے مفاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا اظہار ان کے اس خطبے میں ہوا ہے جو کانگریس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے 1923 میں دہلی میں کانگریس کے خصوصی اجلاس میں دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت تحریک اور گاندھی جی کے عدم تعاون تحریک دونوں کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور ایک نیا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا تھا۔ اس خطبے میں مولانا نے ہندوستانی مسلمانوں اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پر خصوصی توجہ دی اور اس بات کو واضح کیا کہ ہندوستان کے عوام بشمول ہندوستانی مسلمانوں کے انگریزوں کی غلامی سے خود کو آزاد کرائے بغیر اپنے لیے ایک درخشاں مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مغربی طاقتوں بالخصوص برطانوی سامراج سے ان کی لڑائی ایک ایسی مشترکہ لڑائی ہے جس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ متحد ہونا پڑے گا۔ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی مزاحمت اور اس سلسلے میں ہندوؤں کی معاونت دراصل عالم اسلام کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ ہندوستان کی ہندو آبادی ہو یا مسلم آبادی، خواہ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا عالم اسلام کے مختلف حصوں کے مسلمان، ان سب کی لڑائی ایک ہی طاقت کے خلاف ہے اور وہ مغربی استعمار ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہندوستانی مسلمان ایک ایسی کڑی بن سکتے ہیں جو عالم اسلام اور بر صغیر ہندوستان دونوں میں جاری انگریزوں کے خلاف جنگ میں ایک رابطہ بنا سکتے ہیں۔ یہیں سے مولانا کی متحدہ قومیت کا تصور اور بین الاسلامی فکر کا ایک امتزاج قائم ہونے لگتا ہے۔ اس صدارتی تقریر میں مولانا نے جہاں ایک طرف ترکی کی فتح پر مسرت اور مبارکباد کا اظہار کیا، وہیں ہندو مسلم اتحاد کی انتہائی مؤثر وکالت بھی کی ہے۔ میں صرف 2 اقتباسات اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک جہاں وہ غازی مصطفیٰ کمال کو مبارکباد دے رہے ہیں اور دوسرا جہاں وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا اقتباس ہے: اس فتح عظیم پر ہندوستان اپنی گرم جوشی اور مخلصانہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے جس قدر بھی نازاں ہو کم ہے۔ ہندوستان اس واقعے کی صورت سے زیادہ اس کے معنی کی وسعت کا راز شناس ہے۔ وہ ترکی کی فتح میں نہ صرف اپنے مطالب کی فتح بلکہ تمام سرزمین مشرق کی فتح کا نظارہ کر رہا ہے۔ اس جملے پر آپ غور کریں، جو بات میں نے پہلے عرض کی، اس جملے کو میں پھر دہرا رہا ہوں۔ ہندوستان اس واقعے کی صورت سے زیادہ اس کے معنی کی وسعت کا راز شناس ہے۔ وہ ترکی کی فتح میں نہ صرف اپنے مطالب کی فتح
بلکہ تمام سرزمین مشرق کی فتح کا نظارہ کر رہا ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں ہندوستان کا یہ ہدیہ ارادت پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں، پھر انگورا کی قومی مجلس کو اس کے نئے جمہوری دور کی فتح مندیوں پر مبارکباد دیتا ہوں، اور بالآخر ہم سب کی نگاہیں بے اختیار موجودہ عہد کی اس عظیم ترین شخصیت کی طرف اٹھ جاتی ہیں جس کا وجود فی الحقیقت ان تمام مبارکبادیوں کا اولین مخاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمال پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ لوزان کے صلح نامے سے اور آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے ورسائی کے صلح نامے میں جو غیر مناسب اور جو یک طرفہ شرطیں ترکی پر عائد کی گئی تھیں ان کی مخالفت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ ان شرائط میں تبدیلی آئی تھی، اس پر نظر ثانی کی گئی تھی، اور لوزان کا صلح نامہ اس پر دستخط ہوئے تھے۔ اسی کا حوالہ ہے۔ لوزان کے صلح نامے سے وہ تمام مقاصد باستثناء آزادی عرب حاصل کر لیے گئے جن کا ترکی اور ہندوستان نے انصاف اور حق کے نام پر مطالبہ کیا تھا۔ دوسرا جو اقتباس ہے میں اس کی طرف، ہماری جدوجہد کی بنیاد کا کیا حال ہے؟ میرا اشارہ ہندو مسلم اتحاد کی طرف ہے۔ یہ ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں محض خواب و خیال ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ اور یہ جملہ جو شور آفاق ہے، اگر آج ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹوں کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا، کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ یہ مولانا کے الفاظ تھے۔ الہلال کی اشاعت ثانی کے شماروں میں مولانا نے متحدہ قومیت کے سلسلے میں اپنے خیالات کا برملا اظہار کیا، لیکن اس فکر کی تکمیل 1940 میں پھر کانگریس کے ہی اجلاس کے ایک صدارتی خطبے میں ہوتی ہے۔ اس اجلاس کا انعقاد رام گڑھ میں ہوا تھا۔ مولانا کے یہ الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اور وقت کے پیش نظر انہیں ایک بار پھر یاد کرنا مناسب ہوگا۔ کچھ طویل اقتباس ہے، مگر میں چاہوں گا کہ اس مکمل اقتباس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے، اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا عنصر ہوں۔ میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایسا اہم عنصر ہوں جس کے بغیر اس عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس تکوین کا ایک ناگزیر عامل ہوں۔ میں اپنے اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہماری 11 صدیوں کی مشترک تاریخ نے ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب،
ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترکہ زندگی کی چھاپ نہ لگ گئی ہو۔ ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگے۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر لیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہم میں اگر ایسے ہندو دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ 1000 برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ اسی طرح اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب اور معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ 1000 برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے اور زمین کی حقیقت میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید کی مذہب میں ضرورت ہے مگر معاشرت میں یہ ترقی سے انکار کرنا ہے۔ یہی وہ بیلنس ہے جو مولانا نے بنایا کہ تجدید کی مذہب میں ضرورت ہے مگر معاشرت میں یہ ترقی سے انکار کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ اور ہے۔ ہماری اس 1000 سال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈھال دیا ہے۔ ایسے سانچے بنائے نہیں جا سکتے، وہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچہ ڈھل چکا اور قسمت کی مہر اس پر لگ چکی۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں بنا سکتا۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہیے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔ یہ 1940 تک مولانا کا ایک بہت ہی ڈیسائسو کنکلوژن، ایک بہت ہی فیصلہ کن، ایک بہت ہی حتمی رائے ہے جو وہ قائم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کے حالات سے آپ واقف ہیں، حالات کس طرح تیزی سے بدلے، خاص طور پر 1937 کے انتخابات کے بعد، اور ایک ایسی صورتحال آ گئی جب تقسیم وطن ناگزیر نظر آنے لگی اور بالآخر تقسیم ہو بھی گئی۔ تو اس دور کی کچھ باتیں میں اب آپ سے کہنا چاہوں گا۔ بیچ کا کچھ حصہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تقسیم وطن کا فیصلہ مولانا آزاد کے لیے ہر اعتبار سے ناپسندیدہ تھا، نہ صرف اس لیے کہ وہ اسے مسلمانان ہند کے لیے مضر مانتے تھے بلکہ اس لیے بھی کہ ان کے متحدہ قومیت کے نظریے کی اس میں نفی ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے سیاسی حالات کا حقیقت پسندی سے سامنا کیا اور باوجود اس کے کہ یہ فیصلہ انہیں ناپسند تھا اور ان کی نظر میں غیر مناسب تھا، انہوں نے اس کی کھل کر مخالفت نہیں کی، اور جب کانگریس نے تقسیم کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور گاندھی جی نے بھی اسے قسمت کا فیصلہ مان لیا تو مولانا آزاد نے اجتماعی ضابطے یا ڈسپلن کے تحت اسے قبول کر لیا۔ انفرادی طور پر وہ اس سے مطمئن نہیں تھی اور اس کا اظہار ان کی اس تاریخی تقریر میں ہوتا ہے جو تقسیم کے بعد جانے والے، میں واوین میں لکھ رہا ہوں، مہاجروں کے سامنے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کا چھوٹا سا ایک اقتباس۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ حیات مانوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے۔ وہ تقدیر جو تمہارے دماغی لغت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی ان کے نزدیک فقدان ہمت کا ہی نام تقدیر ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے بلند مینار تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو
کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائنچے چڑھا لیتے ہو۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ مولانا آزاد نے جن حوصلہ شکن حالات میں جس استقلال کے ساتھ اپنے اصولوں اور نظریوں کو اس تقریر میں پیش کیا، اس کی نظیر اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ تاریخ کے طالب علموں کی تربیت انہیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ قیاس آرائی یا اسپیکولیشن کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود میں یہ جسارت کر رہا ہوں۔ اگر آزادی کی 6 دہائیوں سے زیادہ کی اس مدت میں بر صغیر کی تاریخ کو ہم دیکھیں، پروفیسر شمیم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں اور مولانا کے اس نظریے پر بطور بازدید نظر ڈالیں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی سیاسی بصیرت اور دوراندیشی ان کے معاصر قائدین سے کہیں مختلف تھی اور زمان و مکان کی حدود سے بالاتر تھی۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں جب مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد ہندوستانی مسلمان ایک کٹھن آزمائشی دور سے گزر رہے تھے تو سر سید احمد خان نے انہیں ایک نئی روشنی دکھائی تھی۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں جب ہندوستانی مسلمان پھر ایک زبردست کشمکش کا شکار ہوئے تو مولانا آزاد نے بھی کچھ ایسی ہی قیادت کی مثال پیش کی۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں مولانا الطاف حسین حالی کا وہی شعر دہرانا چاہوں گا جو انہوں نے سر سید کے لیے کہا تھا، تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں باقی، تمہاری نیکیاں باقی، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں باقی۔ اور آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی عالی شان عمارت اور ملک گیر سطح پر اس کی اعلیٰ کارکردگی اس شعر کی معنویت کو بلا شبہ اجاگر کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔